محترم حضرات، قابل صد احترام معزز سامعین، اللہ رب العزت نے مسلمان پر جہاں عبادات کی ذمہ داری عائد فرمائی ہے کہ وہ عبادات کا اہتمام کرے، نماز کا، روزوں کا، زکوٰۃ کا، حج کا، ذکر و اذکار کا، قرآن کریم کی تلاوت کا، اللہ رب العزت نے وہیں پر مسلمان پر رزق حلال کمانے کی ذمہ داری بھی عائد فرمائی ہے کہ وہ اپنے اور اپنے اہل و عیال کے رزق اور حلال کے کمانے کا اہتمام کرے اور اس کی جستجو کرے اور اس کے لیے کوشش کرے۔ اور اندازہ اس بات سے لگائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ یا بعد الفرائض، رزق حلال کمانے کے لیے محنت کرنا، کوشش کرنا، جستجو کرنا، جد و جہد کرنا، یہ ایک مسلمان پر اسی طرح فرض ہے جیسے کہ نماز اس پر یا دوسری چیزیں، دوسری عبادات اس پر فرض ہیں۔ طلب و کسب الحلال فریضہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمان پر یہ چیز عائد کی گئی ہے، لاگو کی گئی ہے، لازم کی گئی ہے کہ وہ رزق حلال کے اہتمام کی کوشش کرے۔ حضور علیہ السلام کی بڑی عجیب حدیث مبارکہ ہے، جو شخص رزق حلال کی کوشش کرتا ہے، جستجو کرتا ہے، وہ اتنی دل کو خوش کرنے والی ہے کہ ہر شخص اس کو سن کر یہی کوشش کرے گا کہ میں حلال کے ذرائع اختیار کروں اور حلال کے کمانے کی کوشش کروں۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ من طلب الدنیا، جس نے دنیا حاصل کی یعنی مال و دولت، حلالاً، پہلی شرط یہ تھی کہ حلال ہو، کوشش کی اس نے، طلب الدنیا یعنی کوشش کی اس نے، کیوں کہ مجھے حلال میسر آئے، اور زیادہ تر حلال کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے، حرام کے لیے اتنی کوشش نہیں کرنی پڑتی۔ حرام کے راستے شیطان نے بڑے آسان اور ہموار کیے ہوئے ہیں، ہاں حلال کے لیے بڑی جستجو کرنی پڑتی ہے، بڑی جد و جہد کرنی پڑتی ہے، بڑی کوشش کرنی پڑتی حلال کے لیے۔ اور عموماً یہ ہوتا ہے، یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے لیکن قاعدہ اکثری ضرور ہے، عموماً یہ ہوتا ہے کہ رزق حلال نسبتاً تھوڑا ہوتا ہے، وہ بہت کثیر نہیں ہوتا، ہاں ہوتا بھی ہے، کبھی کبھار اللہ تعالیٰ کر بھی دیتے ہیں، لیکن عموماً یہ ہوتا ہے کہ جو رزق حلال ہوتا ہے وہ محدود ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ لا یستوی الخبیث والطیب، حرام اور حلال برابر نہیں ہو سکتے۔ اگلا جملہ بڑا عجیب ہے، یہ 7واں پارہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، اگرچہ جو حرام کی کثرت ہے نا وہ تمہیں حیران کر دے گی، للچائے گی اپنی طرف۔ حرام جو ہے وہ اکثر اور حلال اکثر جو ہے وہ کم ہوتا ہے، محدود ہوتا ہے، نسبتاً محدود ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ پاک کچھ لوگوں کے اوپر رزق وسیع بھی فرما دیتے ہیں، کھول بھی دیتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بہت بڑی مثال ہے، پوری دنیا اللہ تعالیٰ نے ان کو دے دی، کھول دی ان کے سامنے، اور ایسی صحابہ کرام میں بھی مثالیں ہیں ایسی۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بڑے جلیل القدر اور بہت امیر الکبیر صحابہ تھے، اور دونوں حضرت عبد الرحمن ابن عوف بھی اور حضرت عثمان غنی بھی یہ عشرہ مبشرہ میں سے۔
عشرہ مبشرہ جنتی لوگ ہیں، جنت کی بشارت دنیا میں اللہ رب العزت نے ان کو نصیب فرمائی، دنیا میں بہت نصیب فرمائی، لیکن زیادہ تر اکثر جو حلال ہوتا ہے وہ کم ہوتا ہے، حرام کثیر ہوتا ہے۔ تو اس نے کوشش کی، من طلب الدنیا حلالا، کہ مجھے حلال ملے، مجھے حلال میسر آئے، میں حلال کما سکوں۔ اور کیوں حلال کے لیے؟ نمبر 2، وسعیا علی اہلہ، میں اپنے اہل و عیال کی ذمہ داریاں پوری کر سکوں، بال بچے ہیں، ان کی روزی روٹی کا بندوبست کر سکوں۔ وتعطفا علی جارہ، اور ہو سکتا ہے کسی وقت میرا کوئی پڑوسی ساتھی مشکل میں ہو تو ہو سکتا ہے میں کچھ اس کی بھی مدد کرنے کی پوزیشن میں ہوں۔ اس نیت کے ساتھ اس نے مال کمایا، اس نے دنیا کمائی۔ حلالن پہلی شرط یہ تھی کہ مجھے حلال میسر ہو، میں حرام سے بچوں۔ نمبر 2، استعفافا عن المسئلہ، مجھے لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، استعفافا عن المسئلہ، مجھے لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ وسعیا علی اہلہ، میں اپنے گھر والوں کی بھی ذمہ داری پوری کر سکوں۔ وتعطفا علی جارہ، اور میں اپنے کسی ساتھی، بھائی، دوست، پڑوسی کے بھی کام آ سکوں، کسی موقع پہ مدد کر سکوں۔ لقی اللہ ووجہہ مثل القمر فی لیلۃ البدر، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قیامت کے دن اس حال میں وہ اللہ سے ملے گا کہ اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہو۔ اس کے حلال کے لیے اسلام ترغیب دیتا ہے، تلقین کرتا ہے کہ ایک تو لازم کرتا ہے کہ انسان کوشش کرے، اور دوسرا تلقین اور ترغیب یہ دیتا ہے کہ حلال کمائے، حلال کمائے تاکہ اس کی ضروریات پوری ہوں، اسے کسی کے سامنے سوال نہ کرنا پڑے، ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، جھولی نہ پھیلانی پڑے۔ اسلام اس کے بہت مخالف ہے، اسلام اس کے بہت مخالف ہے کہ انسان لوگوں کے سامنے جھولی پھیلائے، انسان لوگوں کے سامنے دست سوال دراز کرے۔ اسلام اس کے بے انتہا خلاف ہے۔ ابھی میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، اسلام اس چیز کے کتنا خلاف ہے کہ بندہ لوگوں کے سامنے جھولی پھیلائے، ہاتھ پھیلائے، دست سوال دراز کرے۔ اسلام کتنا اس کے خلاف ہے، کتنا اس کے مخالف ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سرزمین مدینہ سے، مدینہ منورہ سے اور اسلامی ریاست سے اس چیز کا خاتمہ فرما دیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چیز تھی وہاں، لوگوں کے اندر کہیں کہیں عادات تھیں مانگنے کی، ہاتھ پھیلانے کی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو عرب کے معاشرے سے، اسلامی ریاست سے ختم فرما دیا۔ وہ باتیں انشاءاللہ بھی آپ کے سامنے عرض کرنی ہے۔ تو اسلام کی کوشش کیا ہے؟ ہر شخص محنت کرنے والا ہو، کوشش کرنے والا ہو۔ کیوں؟ تاکہ رزق حلال میسر آئے اس کو، تاکہ کسی کے سامنے دست سوال دراز نہ کرنا پڑے، تاکہ وہ اپنے اہل و عیال کی ضروریات کو پورا کر سکے، اور ممکن ہو تو وہ اپنے کسی بھائی، دوست، رشتہ دار، کسی پڑوسی کے کام بھی آ سکے۔ اور جو شخص اس نیت کے ساتھ حلال کماتا ہے، جتنا بھی اس کو میسر آتا ہے، لقی اللہ یوم القیامہ ووجہہ مثل القمر فی لیلۃ البدر، قیامت کے دن اس حال میں اٹھایا جائے گا کہ اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا۔ الکاسب حبیب اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، کماتا ہے، محنت کر کے، کوشش کر کے کماتا ہے۔ کاسب کا مطلب ہوتا ہے محنت اور کوشش کر کے کمانے والا۔ الکاسب، جی، کسب، محنت کرنا، محنت کر کے کمانا، کچھ حاصل کرنا۔ الکاسب، محنت کر کے کمانے والا، یہ اسلام کی ایک خوبی ہے۔ وہ صرف کمانے کی ترغیب نہیں دیتا، بلکہ وہ کہتا محنت کر کے کماؤ۔ یہ اب فرق سمجھیے گا، اسلام صرف کمانے کی ترغیب نہیں دیتا، بلکہ اسلام کہتا ہے محنت کر کے کماؤ۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں طلبہ، جو اس کی طلب میں نکلا ہے، کوشش، طلب کا مطلب
نکلنا، کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے اس کے پیچھے کوشش کرنا، کسب کا مطلب بھی یہی ہے، محنت کر کے کوشش کر کے کوئی چیز حاصل کرنا۔ اس لیے کسب کا لفظ اعمال پر بھی آتا ہے، کسب کا لفظ آمدنی پر بھی آتا ہے، پیسے پر بھی آتا ہے، محنت کر کے کوشش۔ الکاسب وہ شخص جو محنت کر کے کماتا ہے، کوشش کر کے کماتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے نا ایک صاحب آئے، صحابی تھے، تو انہوں نے ہاتھ ملایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہاتھ ملایا تو ان کا ہاتھ بڑا سخت تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا ہاتھ یوں کھولا تو ان جگہوں پر نا وہ نشان پڑے ہوئے تھے، ہلکی ہلکی یہ جگہیں سیاہ ہوئی تھیں نشان، اور یہ جگہیں سخت ہوئی تھی، جیسے یوں لگتا جیسے کوئی گلٹی وغیرہ ہے نا، اس طرح یہ چیزیں۔ تو آپ نے فرمایا بھئی یہ کیا، تمہارا ہاتھ کیوں اتنا سخت ہے اور یہ گڑے گڑے سے کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ تو وہ کہنے لگے اللہ کے نبی میں روڑی کوٹتا ہوں۔ اب تو پھر ایسی چیزیں آ گئی ہیں کہ جس سے روڑی کا کوٹنا نسبتاً آسان ہو گیا ہے، تب اتنے جدید ذرائع نہیں تھے، تو میں روڑی کوٹتا ہوں۔ اور اس زمانے میں اگر عرب کو آپ دیکھیں نا، عرب کو دیکھیں، وہاں اینٹیں نہیں ہوتی تھی، وہاں پتھر ہوتے تھے، وہ اور مشکل ہوتا ہے، وہ اور سخت ہوتا ہے۔ تو وہ کر کے نا کوشش کر کے ظاہر ہے اس پہ زور لگتا ہے، تو زور لگنے کی وجہ سے میرا یہ ہاتھ ہے اس میں گرہیں پڑ گئی ہیں، سخت ہو گیا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہاتھ کو لے کر یوں چوما، یوں، اور پھر آپ نے یہ جملہ فرمایا، الکاسب حبیب اللہ، جو محنت کر کے کوشش کر کے روزی کماتا ہے وہ اللہ کا دوست ہے، حبیب اللہ، اللہ کا دوست۔ تو اسلام کی ترغیب کیا ہے؟ محنت کرے، رزق حلال حاصل کرے، کوشش کرے، محتاج نہ بنے لوگوں کا، دست سوال دراز نہ کرے لوگوں کے سامنے۔ یہ اسلام کا مقصد ہے اور اسلام کی تعلیم ہے۔ وہ ایک ذات ہے جس کے سامنے اسلام چاہتا ہے کہ دست سوال بھی دراز ہو، جھولی بھی پھیلے، پیشانی بھی جھکے، اور انسان اس کے سامنے منت سماجت بھی کرے اور عاجزی اور انکساری بھی پیش کرے۔ وہ صرف ایک اللہ کی ذات ہے۔ اسلام نہیں چاہتا کہ اس کے علاوہ مسلمان لوگوں کے سامنے دست سوال دراز کرے، ذلت بھرے الفاظ بولے، عاجزی بھرے الفاظ بولے، لوگوں کے سامنے جھولی پھیلائے۔ وہ اللہ کے سوا اسلام کسی اور کے سامنے پسند نہیں کرتا۔ تو اسلام کی بنیادی تعلیم محنت، کوشش۔ اس کے برعکس مانگنا، سوال کرنا لوگوں کے سامنے، اسلام اس کا بے انتہا مخالف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بے انتہا مخالف ہیں۔ آپ اندازہ اس بات سے لگائیے، میں چند احادیث حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ مانگنا، لوگوں سے مانگنا اور پھر اس مانگنے کو پیشہ بنا لینا، وہ اسلام کے اندر کتنا برا ہے، وہ اسلام کی نظر میں کتنا معیوب ہے، کتنا ناپسندیدہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک صحابی آئے، اللہ کے نبی میں ضرورت مند ہوں، محتاج ہوں، کچھ اگر میری مدد اور تعاون ہو جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہارے گھر میں جو کچھ ہے وہ لے آؤ، جو کچھ تمہارے گھر میں ہے وہ لے آؤ۔ وہ گیا اور ایک غالباً پیالہ تھا اور ایک پیالے کے ساتھ ایک اور چیز تھی، شاید کوئی چادر تھی اس طرح کی، وہ دو چیزیں لے آیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے پوچھا کیوں بھائی، کوئی ہے جو اس کو خرید لے، جو اس پیالے کو اور اس چادر کو خرید لے؟ کوئی ہے؟ ایک صحابی اٹھے، اللہ کے نبی میں خریدتا ہوں۔ کتنے میں؟ 1 درہم۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کوئی اور جو اس کو خرید لے۔ ایک اور صحابی کھڑے ہوئے، اللہ کے نبی میں 2 درہم میں خریدتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ٹھیک ہے، لاؤ۔ 2 درہم لیے اس سے، اور جو مانگنے آیا تھا اسے 2 درہم دیے۔ آپ نے فرمایا جاؤ 1 درہم کی اپنے کھانے پینے کی چیزیں لے آؤ اور 1 درہم کی کلہاڑی لے آؤ۔ وہ گیا 1 درہم کی کھانے پینے کی چیزیں لے آیا اور 1 درہم کی کلہاڑی لے آیا۔ جب کلہاڑی لے کے آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے اس کے اندر لکڑی لگائی۔ کلہاڑی کے اندر لکڑی ہوتی ہے نا، دستہ اس کا،
آپ نے خود اپنے دستے مبارک سے وہ دستہ اس کے اندر لگایا اور اس کو پکڑایا اور اسے کہا جاؤ اور جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے لاؤ، لکڑیاں کاٹو اور لکڑیاں کاٹ کر بیچو۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لَأَن يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ فَيَحْتَطِبُ، تم میں سے کوئی شخص وہ، بلکہ اس روایت کے شروع کا جو جملہ ہے وہ ہے وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، میں اس اللہ کی قسم کھاتا ہوں، والذی نفسی بیدہ، اس جملے کا، اس روایت کا پہلا جملہ یہ، میں اس اللہ کی قسم کھاتا ہوں، نفسی بیدہ، جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، لأن یأخذ احدکم حبلہ فیحتطب، تم میں سے ایک شخص وہ اپنا کلہاڑا یا کلہاڑی لے اور لکڑیاں کاٹے اور بیچے اور لوگوں کے سامنے سوال کرنے سے بچے، یہ کہیں زیادہ بہتر ہے اس سے کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے اور لوگوں سے اپنی ضرورت کے سوال کرتا پھرے، اور لوگوں کی مرضی ہے اس کو دیں یا نہ دیں، اس کے لیے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ وہ لکڑی جنگل میں جائے لکڑیاں کاٹے۔ ظاہر ہے اس زمانے کے اندر ذرا آسان ذریعہ تھا، اب تو خیر جنگل میں جا کے لکڑیاں کاٹنا اس کی بھی ایک قانونی شکل ہے، قانونی پہلو ہے، کہیں اس کی اجازت ہے کہیں نہیں اجازت، لیکن بیسیوں اور شکلیں ہیں۔ یہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیم کیا دی؟ اگر کوئی تمہارے پاس مانگنے آئے اسے کہو آؤ بھائی تمہارے لیے کام کا بندوبست کرتے ہیں، آؤ تمہارے لیے، پیسہ نہیں دینا، پیسہ نہیں دینا، کوئی سٹال لگا لو، کوئی ریڑی لگا لو، چلو تمہارے لیے اتنا بندوبست کرتے ہیں، کام ہو جائے، کام کی شکل بن جائے، پیسہ نہیں تمہیں دینا، تمہیں کام پہ لگانا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اگر اس شخص کو پیسے دلوا دیتے، اگلی نماز میں وہ پھر آیا ہوتا، نماز میں نہیں تو اگلے دن ضرور آیا ہوتا، جی 4 درہم 5 درہم ہوئے تھے ختم ہو گئے اور چاہیے، پھر 2 دن کے بعد وہ اور آیا ہوتا، یہاں سے نہ ملتا وہ کہیں اور جاتا، کہیں اور سے نہ ملتا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا مستقل بندوبست فرمایا کہ یہ مانگنے پہ نہ جائے، یہ محنت پہ جائے، یہ مانگے نہیں، بلکہ اس کے لیے کہا والذی نفسی بیدہ، میں اس اللہ کی قسم کھاتا ہوں جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ تم میں سے کوئی شخص رزق حلال کی کوئی بھی شکل اختیار کرے وہ 1000 گنا بہتر ہے اس سے کہ وہ لوگوں کے سامنے سوال کرے۔ اور جو یہ پیشہ بنا لیتا ہے، جو شخص یہ پیشہ بنا لیتا ہے، مانگنا، سوال کرنا، اس کو عادت بنا لیتا ہے، روٹین بنا لیتا ہے، پیشہ بنا لیتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کے بارے میں فرماتے ہیں حتی یأتی یوم القیامہ، وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا لیس فی وجہہ مضغۃ لحم، اس کے چہرے کے اوپر گوشت کا ایک ٹکڑا تک نہیں ہوگا، اس کا سارا چہرہ نوچا ہوا ہوگا، اس کا سارا، جس کی روٹین اور عادت یہ بن جائے کہ اس نے لوگوں سے مانگنا ہے اور سوال کرنا ہے اور مانگے اور سوال کر کے زندگی گزارے، قیامت کے دن اس کا چہرہ اس حال میں ہوگا کہ جیسے نوچا ہوا ہے پورا گوشت اس کے چہرے سے، اور لیس فی، بڑا بھیانک چہرہ بن جاتا ہے، بھیانک چہرہ بن جاتا ہے، کوئی دیکھ نہیں سکتا، سننے میں تو شاید اتنا نہیں لگتا، لیکن اگر ہمارے سامنے یہاں کوئی ایسا شخص کھڑا ہو جائے نا کہ گوشت کی ایک بوٹی بھی اس کے چہرے پہ نہ ہو اور ایک ٹکڑا بھی نہ ہو تو ہم ڈر کے یہاں سے بھاگ جائیں گے اور اگلی نماز میں مسجد میں نماز پڑھنے نہیں آئیں گے، اتنا بھیانک چہرہ ہوگا۔ قیامت کے دن اللہ رب العزت اسے اس حال میں اٹھائیں گے کہ وہ لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنا ہوگا، وہ بھیانک ترین شکل کے اندر، بدصورت ترین شکل کے اندر، کیوں؟ اس نے اپنی زندگی کا وتیرہ اور روٹین یہ بنا لی تھی کہ وہ لوگوں سے مانگتا تھا اور سوال کرتا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من اصابتہ فاقہ، جس شخص پہ فاقہ آیا، سے بات کہوں شاید ہی ہم میں سے کوئی ایسا ہو جس پہ کبھی فاقہ آیا ہو، ہمیں نہیں پتا فاقہ کیا ہوتا ہے، ہمیں نہیں پتا فاقہ کیا ہوتا ہے، سنی سنائی بات ہے بس، شاید کوئی ہو جس پہ فاقے آئے ہوں، حقیقت ہے۔ میں اکثر ایک گھر کا واقعہ سناتا ہوں، میرے بہت قریبی عزیز ہیں، بھائی ہیں، ایک طرح سے 2 بھائی ہیں، ایک عالم دین مولوی ہے اور یہ اقبال ٹاؤن کے اندر ابو بکر صدیق مسجد ہے اس کا خطیب ہے وہ، اور دوسرا ڈاکٹر ہے، وہ اٹک میں ہوتا ہے۔
یہ جو خطیب ہے مولوی صاحب، اس نے اسے کہا یار تم تو ماشاءاللہ ڈاکٹر ہو، تو یہ بتاؤ کیا کھانا چاہیے صحت کے لیے اچھا ہو نا، کیا کھانا چاہیے؟ وہ کہتا بھائی جان یہ پوچھیں چھوڑنا کیا چاہیے؟ کھا تو ہم بہت کچھ رہے ہیں، ہم تو بہت کچھ کھا رہے ہیں، ضرورت سے زائد کھا رہے ہیں، اب صحت بحال رکھنے کے لیے کون کون سی چیزیں ہمیں چھوڑنی چاہیے؟ کہتا یہ پوچھیں چھوڑنا کیا ہے، یہ نہ پوچھیں ہمارا یہ حال ہے، ہمارا یہ حال ہے، ہمیں نہیں پتا فاقہ کیا ہوتا ہے، ہم نہیں جانتے اس کیفیت کو، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام جانتے ہیں۔ آپ فاقے نہیں فاقوں سے گزرے ہیں، تو آپ نے فرمایا من اصابت ہو فاقہ، جس پہ فاقہ آیا اور فانزلھا بالناس، اور وہ اپنا فاقہ لے کے لوگوں کے سامنے آیا، لم تسد فاقہ، اس کا فاقہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ ومن اصابته فاقہ، اور جس پہ فاقہ آیا فانزلھا الی اللہ، اور وہ اس فاقے کو لے کے اللہ کے سامنے گیا، اوشک اللہ، ضرور اللہ تعالیٰ، اوشک اللہ لہ الغنا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے غنا کی یعنی اس سے نکلنے کی کوئی نہ کوئی صورت ضرور پیدا فرمائیں گے، کوئی نہ کوئی صورت اللہ تعالیٰ ضرور پیدا فرمائیں گے۔ او بموت عاجل، یہ بھی ہو سکتا ہے اللہ پاک جلد ہی اسے دنیا سے اٹھا لے تاکہ یہ دنیا کی ذلتوں سے محفوظ ہو جائے، دنیا کی مصیبتوں سے محفوظ ہو جائے۔ او غنا عاجل، یا ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک دنیاوی طور پر کوئی ایسی فوری صورت پیدا فرما دیں کہ اس کی مصیبت دور ہو جائے۔ اسلام نہیں چاہتا کہ بندہ لوگوں کے سامنے دست سوال دراز کرے۔ فاقہ تک حضور فرماتے ہیں، فاقہ جس پہ فاقہ آیا اور وہ اگر لوگوں کے سامنے سوال کرے گا کہ میں فقر و فاقہ سے ہوں، غریب ہوں، 2 دن سے کھانا نہیں کھایا، بھوکا ہوں، یہ ہے وہ، لم تسد فاقہ، کبھی اس کا فاقہ ختم نہیں ہوگا۔ ہاں ومن اصابتہ فاقہ، جسے فاقہ آیا پہنچا اور فانزل اللہ الیہ، اور وہ اس کو فانزلہ الی اللہ، اور وہ اس فاقے کو اللہ کے حضور لے گیا۔ یا باری تعالی، میں لوگوں کے سامنے سوال نہیں کرنا چاہتا، اپنے غیب کے خزانوں سے میری صورت پیدا فرما دیجئے۔ فاوشک اللہ لہ الغنا، اللہ ضرور اس کے لیے کوئی نہ کوئی آسانی کی اور بہتری کی صورت پیدا فرمائیں گے۔ او بموت عاجل، یا تو اللہ پاک دنیا سے اٹھا لیں گے، او غنن یا عاجل، یا اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کے لیے جلدی کوئی نہ کوئی صورت پیدا فرما دیں گے۔ حضرت ابو درداء فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک عجیب بات کہی، بڑا عجیب واقعہ ہے یہ بھی، اور اس سے اگلا بھی ایک بڑا عجیب واقعہ ہے۔ کہتے ہیں حضور نے فرمایا حل لکا بیع، ابو درداء میرے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہو، وَلَكَ الْجَنَّةُ، اور تمہیں اس بیعت کے بدلے جنت ملے گی، تمہیں میرے ہاتھ پہ بیعت کرو اور اس بیعت کے کے بدلے تمہیں جنت ملے گی۔ تو کہتے ہیں قلت نعم، میں نے کہا بالکل اللہ کے نبی، فبسطت یدی، میں نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا کہ اللہ کے نبی میں بیعت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَهُوَ يَشْتَرِطُ عَلَىٰ أَلَّا أَسْأَلَ النَّاسَ الشَّيْءَ، کہ ابو درداء اس بیعت کی شرط یہ ہے کبھی لوگوں کے سامنے دست سوال دراز نہیں کرو گے، کبھی لوگوں کے سامنے دست سوال دراز نہیں کرو گے، میرے ہاتھ پہ بیعت کرو اور اس کے بدلے جنت کی ضمانت میں دیتا ہوں۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من یضمن لی واحدہ اضمن لہ الجنہ، من یضمن لی واحدہ، ایک چیز کون اس کی ضمانت دے گا مجھے، ایک چیز کون اس کی ضمانت دے گا مجھے، اضمن لہ الجنہ، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں، جو مجھے ایک چیز کی ضمانت دے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ قال، حضرت ثوبان کہتے ہیں قلت، میں نے کہا انا یا رسول اللہ، اللہ کے نبی میں ضمانت دیتا ہوں اس بات کی جس کے بدلے جنت ملے گی اور جنت کی گارنٹی آپ لے رہے ہیں، میں اس چیز کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تسأل الناس شیئا، لوگوں کے سامنے دست سوال دراز نہیں کرے گا، لوگوں کے سامنے دست سوال دراز نہیں کرے گا، اس بات کی اگر ضمانت دیتے ہو میں تمہیں اس پر جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اسلام نہیں چاہتا مسلمان لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے، لوگوں سے مانگتا پھرے، لوگوں سے دست سوال دراز کرے، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فاقے تک کا تذکرہ فرمایا
ایک شخص فاقے کا شکار ہو گیا ہے، وہاں پھر گنجائش ہے، لیکن اس فاقے کی حالت میں بھی وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، وہ اللہ کے حضور اپنا مسئلہ پیش کرتا ہے، اللہ ضرور اس کی مدد فرمائیں گے، اس کے لیے ضرور صورت پیدا فرمائیں گے۔ ایک طرف یہ اسلام کا مزاج ہے، ایک طرف یہ اسلام کی تعلیم ہے، اور ایک طرف یہ اسلام کا سبق ہے عزت نفس کا، اور دوسری طرف آج اگر ہم اپنے معاشرے میں آئیں تو ہم بے انتہا تکلیف دہ ترین صورتحال سے دوچار ہیں۔ میں صرف اس وقت پاکستان کی بات کر رہا ہوں، میں باقی دنیا کی بات نہیں کر رہا۔ ملک پاکستان کے اندر مانگنا، سوال کرنا، بھیک مانگنا، یہ اس وقت سب سے پسندیدہ ترین کام بن چکا ہے۔ آپ مسجد میں آتے ہیں، سوال کرنے والے موجود، آپ مسجد سے باہر نکلتے ہیں، سوال کرنے والے آپ کو گھیر لیتے ہیں، آپ کی گاڑی تک جاتے ہیں، آپ سگنل پہ رکتے ہیں، مانگنے والا فوراً ٹھگ سے آپ دکان پہ جاتے ہیں، آپ ہسپتال میں جاتے ہیں، آپ بازار جاتے ہیں، کہیں جاتے ہیں، ہر طرف غول در غول مانگنے والے، سوال کرنے والے، بھیک مانگنے والے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کتنی سختی سے منع فرمایا۔ جو مانگنے آیا اسے کہا نہیں، تمہیں پیسے نہیں دیں گے، تمہیں درہم نہیں دیں گے، تمہیں دینار نہیں دیں گے، بلکہ تمہیں کام پہ لگائیں گے کہ تم کام کرو، محنت کرو، روزی کماؤ، اور خود بھی، اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی آسانی کا باعث کرو۔ ابھی جو ایک چھوٹی سی رپورٹ شائع ہوئی ہے، اس کے مطابق پاکستان ہمارا اس لعنت میں اس حد تک گر چکا ہے، اس لعنت میں کہ پاکستان میں جو مانگنے والے ہیں، ایک محتاط اندازے کے مطابق کمی بیشی ہو سکتی ہے، ان کی تعداد 4 کروڑ سے زائد ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسلام تو ایک آدمی بھی گوارا نہیں کرتا تھا کہ معاشرے میں لوگوں کے سامنے دستے سوال دراز کرے۔ 4 کروڑ سے زائد، کوئی جگہ آپ کی محفوظ نہیں۔ ہمارا آبائی علاقہ ہے اٹک، تو ہم ٹرانسپورٹ سے اترتے ہیں جس سٹاپ پہ، اس کا نام ہے کامرا۔ تو بچپن سے جانا ہوتا ہے، وقتاً فوقتاً، کبھی غمی خوشی یا کسی بھی موقع پر۔ میں نے کبھی وہاں پر نہیں دیکھا تھا کہ کوئی سوال کرنے والا یا مانگنے والا ہو۔ ابھی ایک فوتگی ہوئی، وہاں گئے، جو ہی کامرا ایئر بیس پہ ہم وہ وہاں پہ اترے سٹاپ پہ، فوراً 2-3 مانگنے والے آ گئے۔ میں حیران کہ یہاں بھی پہنچ گئے یہ لوگ، آج تک کبھی یہاں نہیں تھے۔ ابھی یہ 4-5 دن پہلے کی بات ہے، آپ میں سے بہت سے حضرات شاید واقف ہوں۔ میں مغرب کی نماز پڑھ کر دفتر میں تھا، تو ایک بچی کے مانگنے کی آواز آ رہی تھی۔ اچھا، وہ اس طرح مجھے ایسا لگا جیسے کوئی ریکارڈر چل رہا ہے، کوئی ٹیپ ریکارڈر، کوئی میسج چل رہا ہے، اس طرح مجھے لگا۔ روانی کے اندر وہ بچی مانگ رہی ہے، انکل میں پہلی دفعہ آئی ہوں، میرے ابو بیمار ہیں، کھانے کو کچھ نہیں ہے، بھائی بیمار ہیں، سردی ہے۔ بچی، میں باہر نکلا، میں نے دیکھا تو وہ بچی کھیل رہی ہے، تقریباً کوئی 6-7 سال کی بچی ہوگی، وہ کھیل رہی ہے۔ وہ کبھی ریلنگ ہی اس کو پکڑتی ہے، پکڑ کے اس کے ساتھ جھولا لینے کی کوشش کرتی ہے، کبھی وہ دروازے کی طرف آتی ہے۔ اسے نہیں پتا میں کیا کر رہی ہوں، میں کیا مانگ رہی ہوں، اسے نہیں پتا، جو میں کلمات بول رہی ہوں ان کا مقصد کیا ہے، اس کو نہیں پتا، اس کو بھی لگا دیا گیا۔ اس حد تک کاروبار، بہت بڑا کاروبار، اور ایک محتاط اندازے کے مطابق صرف پاکستان میں بھیک مانگنے والوں کی یومیہ آمدنی 40 ارب سے زیادہ ہے۔ آپ اس کی تحقیق کر سکتے ہیں، زیادہ ہوگی، کم نہیں، زیادہ۔ اور یاد رکھیے، ان میں سے 99% جو ہیں پروفیشنل ہیں۔ اور اگلی بات جو شرعاً میں عرض کرنے لگا ہوں، اور وہ یہ کہ جو شخص بطور پیشہ کے مانگے، اس کا مانگنا بھی حرام ہے اور اس کو دینا بھی حرام ہے۔ صرف مانگنا حرام نہیں ہے، اس کو دینا بھی حرام ہے۔ پھر عرض کر رہا ہوں، بطور پیشہ جو مانگے، اس کا مانگنا بھی حرام ہے اور اس کو دینا بھی حرام ہے، کیونکہ حرام کام پہ تعاون کرنا، حرام کام پہ مدد کرنا، وہ حرام ہے۔
وہ حرام ہے. سو اس لیے چونکہ ہم اس ملک کے باسی ہیں، ہمارا ملک ہے، ہم نے اس کے لیے کوشش کرنی ہے، ہم نے یہاں رہنا ہے، اسی لیے کوشش کیجئے ہم میں سے ہر شخص اپنی اپنی جگہ پر اس لعنت کے خاتمے میں اپنا کردار ادا کرے. اور یہ کرنا ہے. اور اگر ہم شروع ہو جائیں گے، آپ یقین کریں ہم سب شروع ہو جائیں، کم از کم آپ کا یہ جو علاقہ ہے یہاں سے یہ لعنت ختم ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی. اور اس کا سمپل ایک طریقہ ہے، صرف کوئی نہ لمبی چوڑی پلاننگ کی ضرورت ہے اور نہ ہی اس کے لیے کسی فنڈ کی ضرورت ہے یا کسی جماعت کی، کچھ بھی نہیں. نمبر 1، دینا بند کر دیں بس. جس بندے کو 3 دفعہ یہاں آیا، ایک پیسہ نہ ملا، میں قسم کھانے کو تیار ہوں 4تھی دفعہ نہیں آئے گا، نہیں آئے گا. یہ باہر خواتین ہے نا، یہ ہم نے کٹھی کی ہوئی ہیں. ابھی آپ نماز پڑھ کے باہر نکلیں گے نا، جم گھٹا آپ کو ملے گا، یہ میں نے اور آپ نے کٹھی کی ہوئی ہیں دے دے کر. آج آپ نکلیں باہر، ایک پیسہ نہ دیں کسی کو بھی، اگلے جمعے کو نکلیں ایک پیسہ نہ دیں، اس سے اگلے جمعے کو نکلیں ایک پیسہ نہ دیں، 4تھے جمعے کو رزلٹ آپ خود دیکھ لیجیے گا. یہ میں کیوں عرض کر رہا ہوں؟ 6-7 سال پرانی بات ہوگی. یہ برسات کا موسم تھا، بڑی شدید بارش، اور یہاں پر کافی پانی کھڑا ہوتا ہے. کوئی میرا خیال ہے 2 دن سے بارش چل رہی تھی اور ٹھنڈ بھی ہو چکی تھی اچھی خاصی. عشاء کی نماز کے بعد کا وقت تھا. میں نے دیکھا ایک خاتون نا، چھوٹا سا بچہ، کچھ 5-6 ماہ کا بچہ شاید ہو، اس بچے کو لے کر نہ یہاں بیٹھی ہوئی، اور بارش بہت زیادہ، خاتون بھی بھیگی ہوئی ہے اور بچہ بھی بھیگا ہوا ہے. مجھے بڑا ترس آیا. میں اس خاتون سے پوچھا، میں نے کہا بی بی آپ کہاں جانا ہے آپ نے؟ اس نے بتایا ڈبن پورے کی طرف میں نے جانا ہے. میں نے باہر سے نا رکشہ لیا اور میں نے اس کو کرایہ دے دیا. میں نے کہا یہ کرایہ لو اور رکشے میں بیٹھو، گھر چلی جاؤ تم نا. میں نے کہا پتہ نہیں بیچاری کیوں، اس ضرورت مند چھوٹا سا بچہ، سردی میں مر بھی سکتا ہے بچہ. پیسے دیے میں نے اس کو. 2 دن کے بعد میں نے دیکھا مستقل ڈیرا لگا کر یہاں بیٹھ گئی. اور میں نے کئی ساتھیوں کو بتایا یہ ہے جس کو میں نے 1 دفعہ پیسے دیے اور مستقل ڈیرا لگا کر یہاں بیٹھ گئی. اس لعنت کو ختم کرنے کا. نمبر 2، آپ کہیں گے جی ضرورت مند بھی تو ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے، جو ضرورت مند ہے اسے کہیں بھائی کیا ضرورت ہے، چلو پیسہ ایک نہیں دیں گے آپ کے ہاتھ میں. میں ابھی حالیہ ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں. ایک نوجوان سی بچی تھی، وہ نوجوان تو نہیں، جوان سی بچی تھی وہ. تو وہ آئی کہ میرا خاوند نہیں ہے اور کوئی میرا ساتھ دینے والا نہیں ہے، اور میرے غالباً بچہ یا بچی، اس نے کہا اس کے دل میں سوراخ ہے اور ڈاکٹر کہتے ہیں اس کا فوری ٹریٹمنٹ ضروری ہے ورنہ تو اس کی جان کو خطرہ ہے. اس بچی کی حالت کو دیکھتے ہوئے میں نے مسجد کے 2-3 ساتھی ان سے میں نے کہا بچی ہے بیچاری، چلو اگر اتنی ضرورت مند ہے تو اس کی کچھ مدد کر دیں. ٹھیک ہے. اس کی بچے کی حالت اس سے معلوم کر کے پھر کس ہاسپٹل میں فری علاج ہو سکتا ہے یہ بندوبست کر کے اس بچی سے رابطہ کیا، بیٹا فلاں فلاں ہاسپٹل میں آپ کا علاج ممکن ہے، آپ آئیں اور ہم بچے کو وہاں ایڈمٹ کروائیں. اب جب اس نے دیکھا کہ مجھے یہاں سے ملنے نہیں لگا کوئی پیسہ، بلکہ یہ صرف علاج کی بات ہے، اب اس سے بات کریں تو کبھی کہے میں پاک پتن شریف میں ہوں، کبھی کہے میں شیخو پورے میں ہوں، کبھی کہے میں ادھر ہوں، کبھی کہے میں ادھر. اس کا خیال تھا کہ میں اتنی سٹوری سناؤں گی تو یہ کوئی 500 روپے دے دے گا، کوئی 500 دے دے گا، کوئی 1000 دے دے گا، چلو سلسلہ چل پڑے گا. لیکن ہم نے کہا آؤ تمہارا مسئلہ حل کرتے ہیں. جب مسئلہ حل کرنے کی طرف آئے، بچی غائب. آپ میں سے کچھ لوگوں کو یاد ہوگا ایک دفعہ جمعہ تھا یا کوئی اور نماز تھی تو ایک مانگنے والا کھڑا ہو گیا، مجھے یہ مسئلہ ہے، یہ تکلیف ہے. تو میں نے فوری کہا بھائی آپ ایسا کریں، ذرا نماز کے بعد قریب تشریف لے آئیں تو علاج کی جو بھی صورت ممکن ہے ہم کر لیتے ہیں. تو نماز فارغ ہوئے، دیکھا اس کے بعد اس شخص کا نام و نشان نہیں تھا. یہ رانا صاحب بیٹھے ہیں سامنے، ایک 2-3 سال پرانی بات ہوگی. ایک صاحب یہاں پہ آئے، میری والدہ فوت ہو گئی ہیں اور ان کی ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی ہے سروسز ہاسپٹل کے اندر، بہاول نگر جانا ہے اور ایمبولینس کا کرایہ نہیں ہے. ایک دم بندہ کانپ جاتا ہے، کیا ماں مر گئی ہے،
کرایہ نہیں ہے اس کی تو فوراً مدد ہونی چاہیے. میں نے ساتھیوں کو کہا، میں نے کہا یہ بھائی اس طرح ضرورت مند ہیں. اب جب ان کو بٹھایا، اچھا بھائی آپ گھر کہاں ہے، کون آپ کو جانتا ہے، تو پھر پتہ یہ لگا کہ 100% جھوٹ تھا. 100%. میں مختصر بات کر رہا ہوں. اس کو یہاں 15-20 منٹ بٹھایا نا، جی میں مالی ہوں، یہاں تمہیں کوئی جانتا ہے اس پورے علاقے میں، آخر مالی ہو؟ او نہیں جی مجھے کوئی نہیں جانتا. مالی ہو تمہیں کوئی نہیں جانتا؟ یہاں کئی مالی ہیں تمہیں جانتے ہوں گے. جی مجھے کوئی نہیں جانتا. او جی میں چلو تمہارے ساتھ ہسپتال چلتے ہیں. نہیں جی میں بہت جلدی میں ہوں. پھر ادھر بھاگا اور ادھر بھاگا. یہ ان لوگوں کو ہم نے چور کیا ہے، بھکاری بنایا ہے، عادی بنایا ہے. اور ہم ہی یہ میں جو عرض کر رہا ہوں نا ابھی، ایک پیسہ بھی نہ دیں باہر کسی کو نہ دیں. صرف 4 ہفتے کے بعد، 4 جمعے کے بعد، چوتھا جمعہ یہاں دیکھیے گا، چوتھا جمعہ آپ دیکھیے گا تو یہ لعنت بڑھانے میں ہمارا بھی کردار ہے، اس کو یہاں تک پہنچانے میں. اور پھر بات صرف یہیں تک نہیں رہتی، انہی کے اندر پھر بہت بڑے جرائم پیشہ لوگ وہ الگ ہیں، بچے اغوا کرنے والے الگ ہیں، اور جیب کترے الگ ہیں. یہ مسجد کی چیزیں یا گھروں کی چیزیں یا لوگوں کی چیزیں اٹھا لینے والے الگ ہیں. یہ ایسا ناسور ہے جو ہمارے لیے، ہمارے گھروں کے لیے، ہمارے مسجدوں کے لیے، ہمارے معاشرے کے لیے ہر اعتبار سے تباہ ہے. اس کو ختم کرنا ہے. بڑے واضح لفظوں میں یہ بات کہہ رہا ہوں، اس کو ختم کرنا ہے. اور میں نے کسی کو دیکھا کسی کو پیسے دیتے ہوئے، تو میں نے اس سے 40-50 ہزار، رانا صاحب بیٹھے ہیں، رانا صاحب میں نے 50 ہزار نکلوانا ہے مسجد کے لیے. اب ٹھیک ہے، پھر اس ناسور کو ختم کرنے کے لیے دیکھیں سعودی عرب نے 4000 سے زائد لوگ پکڑ کے واپس بھیجے ہیں. یہ بھکاری ہیں تمہارے جی، ہمارے ملک کے اندر بھیک بھی مانگتے ہیں، اور بھیک مانگنے کے علاوہ یہ جیبیں کاٹتے ہیں، یہ جیب کترے ہیں. ویزوں پر پابندی، کئی ممالک پاکستان کے ویزوں پر پابندیاں لگا رہے ہیں کہ تمہارے بھکاری اب ہمارے ملک کو آ کے گندا کر رہے ہیں. یعنی یہ گن جو یہاں ہے ہمیں انٹرنیشنل لیول پر ذلیل کر رہا ہے. تو انشاءاللہ اس کا خاتمہ کرنا ہے انشاءاللہ العزیز. جو ضرورت مند ملے اسے کہو ادھر آؤ، تمہاری جو ضرورت ہے چلیں گے تمہارے ساتھ، 6 بندے چلیں گے. خواتین کی ضرورت ہو تو اپنے گھر کی خواتین سے کہیے کہ جا کے ان کے گھر دیکھ لیں کیا مسئلہ ہے. واقعتاً مسئلہ ہے تو پھر آپ بے شک مجھے بھی بتائیں، میں بھی آپ کے ساتھ شامل ہو جاؤں گا اس کا مسئلہ حل کرنے میں جہاں ضرورت ہوگی. واللہ میں ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں جتنا ممکن ہو سکے گا میں آپ کے ساتھ شامل ہو جاؤں گا اس کا مسئلہ حل کرنے میں، کہ ایک ضرورت مند کا مسئلہ حل کرنا وہ ہو سکتا ہے کتنی عبادات سے زیادہ اللہ کے ہاں قیمتی ہو جائے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے اعتکاف میں، ایک ضرورت مند آیا، اعتکاف چھوڑ کر چل پڑے اس کے ساتھ. لوگوں نے کہا حضرت آپ کا اعتکاف ہے، اعتکاف چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ کہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے میں نے سنا ہے کہ جو شخص کسی ضرورت مند کی مدد کرتا ہے اللہ اسے 3 خندقوں کے برابر جہنم سے دور فرما دیتے ہیں، اور ایک خندق جو ہے وہ زمین و آسمان کے برابر ہے. کسی کا مسئلہ حل کرنے پر اللہ اس سے خوش ہوتے ہیں. تو مسئلہ حل کرنا ہوگا تو انشاءاللہ میں بھی حاضر ہوں جہاں تک مجھ سے ممکن ہو سکے گا. لیکن محض کسی کو بھکاری بنانا ہے اور کسی کو اس ذلت میں مبتلا کرنا ہے تو اس کا ہم سب نے خاتمہ کرنے کی کوشش کرنی. وآخر دعوانا الحمدللہ.